رمضان المبارک کا زندگی میں مل جانا یہ انسان کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری گناہ گار امت کا مہینہ ہے۔ رجب کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں عام طور پر، اور شعبان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری گناہ گار امت کا مہینہ ہے۔ یوں سمجھیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین اپنی طرف سے مغفرت اور بخشش کی انتہا کر دیتے ہیں۔ یہ مغفرت اور بخشش کے سیزن کا مہینہ ہے۔ جس طرح سیزن ہوتا ہے دکانداروں کا، اللہ رب العالمین نے یہ سیزن لگا رکھا ہے اپنے بندوں کے بخشنے کا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش سحری کے ٹائم ہو جاتی ہے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش افطاری کے وقت میں ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں، جن میں سے پہلا عشرہ رحمت ہے۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آتی ہے تو اجڑے ہوئے بھی بس جاتے ہیں۔ اس پہلے عشرے کی مسنون دعا کیا ہے؟ رب اغفر وارحم وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائی۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی یہ جو دعا ہے، یہ پارہ نمبر 18 سورہ مومنون کی آخری آیت، یعنی آیت نمبر بھی 118 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے رب اغفر وارحم، اے میرے پروردگار اغفر وارحم، ہماری خطائیں معاف کر دیجئے، وارحم اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سارے رحم کرنے والوں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے اس پہلے عشرے کی، جو ہم نے ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، ہر دعا کے اندر یہ دعا مانگنی ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے ہمارے پروردگار آپ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں اور ہم پہ رحم فرمائیں، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنے بڑے مہربان ہیں کہ جو اسے رحمان اور رحیم کہہ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ فرعون نے الوہیت کا دعویٰ کرنے سے پہلے ایک گھر بنوایا تھا، اور اس گھر کے بیرونی دروازے کے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد میں اس نے الوہیت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اس کو جا کر اللہ کا پیغام پہنچایا اور اسے سمجھایا، اسے واعظ و نصیحت کی، لیکن وہ نہ مانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلا دیا معاذ اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے حق میں بد دعا کی کہ میرے مولا آپ نے اس خبیث شخص کو کیوں اتنی مہلت دی ہوئی ہے کہ جس نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا اور اتنا بڑا تکبر کیا کہ اس نے اپنے آپ کو کہا کہ انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ مولا تو نے اس کو کیوں مہلت دی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے موسیٰ کلیم، ہے تو یہ اسی قابل کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس نے اپنے گھر کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ میرے موسیٰ کلیم، اس کے گھر پہ لکھا ہوا ہو کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں اسے عذاب نہیں دے سکتا۔ یہی وجہ ہے سامعین محترم کہ فرعون کو اللہ تعالی نے جب ہلاک کرنا چاہا، اس کو اس گھر سے نکالا جس پر رحمان اور رحیم لکھا ہوا تھا، اور اس کو پانی کے اندر، دریا کے اندر اللہ تعالیٰ نے غرق کیا ہے۔ جب رحمان اور رحیم کہنے سے یا بسم اللہ شریف لکھنے سے ایک کافر اللہ کے عذاب سے بچا رہتا ہے، تو ہم مسلمان جب کہیں گے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے فضل سے عذابوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے
انشاءاللہ العزیز بچائے رکھیں گے۔ تو کثرت کے ساتھ رمضان کے پہلے عشرے میں یہ دعا پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔